السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد حفیظ خان، ٹوڈے ود حفیظ خان کے ساتھ۔ آج مجھے بیٹھے ہوئے ایک خیال آ رہا تھا کہ مغل سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو اپنی تقریباً 300 سالہ جو خاندانی حکومت تھی مغلیہ خاندان کی، اس کے خاتمے پر یہ احساس ہوا کہ انہوں نے کیا بویا، کیا کاٹا، کیسے بربادی ہوئی، کیسے تباہی ہوئی، کیسے بنیادی پڑے۔ اور انہوں نے یہ کہا، چونکہ وہ شاعر بھی تھے، انہوں نے کہا کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ میں اپنی جو 35-36 سال کی پنجاب کی ضلعی عدلیہ کی میری سروس تھی، اور جس میں میں نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مقدمات کے فیصلے کیے، ان میں میں نے ایک جہان کو اپنے قریب سے دیکھا، پورا پنجاب گھوما، تو میں نے یہی جانا کہ انسان پہ جو بربادی آتی ہے نا، وہ ان دو چیزوں کے سبب آتی ہے، عیش اور تیش کے سبب۔ آپ حیران ہوگا کہ عیش سے بربادی کیسے آتی ہے۔ جتنے بھی میں نے دیکھے کہ یہ جو سول مقدمات ہوتے ہیں، جس میں جائیداد کے جھگڑے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، یہ اس وقت وجود میں آتے ہیں جب ایک نسل بھرپور محنت کرتی ہے، وہ نسل چلی جاتی ہے، جو اور بعد کی نسل ہوتی ہے وہ محنت بھی کرتی ہے، اور جو اپنے اسلاف تھے، بزرگ تھے، ان کی کمائی پر ان کی جائیداد کو بھی رکھتی ہے محفوظ کر کے، بلکہ ان میں اضافہ کرتی ہے۔ اور پھر جو تیسری نسل آتی ہے ان کے بعد کی، وہ کچھ نہیں کرتی بلکہ اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کی بنائی ہوئی جائیداد کو اجاڑتی ہے۔ اور پھر جو چوتھی نسل ہوتی ہے اسی لیول پہ جا پہنچتی ہے کہ جو بے پناہ غربت کی سطح ہوتی ہے۔ پھر ان کی اگلی نسل جو 5ویں نسل ہے، وہ محنت کرتی ہے، وہ پیسہ جوڑتی ہے، کچھ بناتی ہے، اور پھر 6ٹھی نسل کو سونپ کے چلی جاتی ہے۔ اور اسی طرح یہ جو سائیکل ہے، یہ چکر ہے، یہ چلتا رہتا ہے۔ ایک نسل بناتی ہے، اسے عروج تک لے جاتی ہے، اور پھر آنے والی نسلیں اسے اجاڑتی رہتی ہیں۔ عیش میں کیا ہوتا ہے کہ عیش میں آدمی کو یاد خدا نہیں رہتی۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ وہ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا۔ جو لوگ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے ہیں نا، انہیں اس سے قطعی کچھ تعلق نہیں ہوتا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا اور کہاں جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ٹک ٹاکس پہ یا دوسری جگہ پہ کہ کچھ صاحبان ہیں کہ جن کا اسلاف بنا کے چھوڑ گئے، اور وہ 10-10 12-12 بڑی بڑی گاڑیوں میں، سیاہ رنگ کی گاڑیوں میں، سیاہ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے اور ایک جلاؤ میں چلتے ہیں۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ نہ تو ان کے پاس علم ہے، نہ تدبر ہے، نہ تفکر ہے، نہ ان کی کوئی اور شناخت ہے۔ جب آدمی کی کوئی اور شناخت نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اس کے ہاتھ میں جو موبائل ہے اس کی قیمت کیا ہے، یا وہ جس گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے اس کی قیمت کیا ہے، جس گھر میں وہ رہتا ہے اس کی لاگت کیا ہے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ وہ نسل ہے کہ جس کے بعد بربادی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو مغلیہ سلطنت تھی، بابر نے اسے بنایا، ہمایوں نے کتنے چکر کاٹے اکبر کے گرد بھی، اور پورے ہندوستان میں بھی جب شیر شاہ سوری نے اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ اور پھر دیکھیں کہ اکبر اعظم آیا، پھر جہانگیر، شاہ جہاں، اور پھر عالمگیر، اور اس کے بعد کئی وہ آئے کہ جنہوں نے اجاڑا، عیش میں اجاڑا۔ تو میں نے عدالت میں بیٹھے ہوئے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے عیش میں اجاڑا، انہیں یاد خدا نہیں رہی تھی، اور پھر جب ان کے پاس سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو وہ مقدمے بازی پر آ جاتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ جو ان سے لے لیا گیا وہ تو فراڈ کر کے لے لیا گیا، حالانکہ وہ خود دیتے ہیں، خود بیچتے ہیں، اپنے محلات بیچتے ہیں، اپنے تخت بیچتے ہیں، سب کچھ بیچتے ہیں، انہیں کچھ یاد نہیں رہتا۔ جب وہ لوگوں سے بیہیو کرتے ہیں تو انہیں یاد نہیں رہتا کہ اوپر ایک خدا بھی بیٹھا ہوا ہے کہ جس نے روز محشر میں آخرت میں آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ نے خلق خدا کے ساتھ کیسا بیہیو کیا۔ اور اس کے ساتھ پھر طیش والے لوگ، میں جب ضلعی عدلیہ کے سربراہ کے طور پر بطور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج میں جیلوں کا وزٹ کیا کرتا تھا کہ وہاں کے قیدیوں کو کچھ پرابلم تو نہیں ہے، میں نے پنجاب کی تمام جو بڑی بڑی جیلیں ہیں، تمام چھوٹی جیلیں ہیں، ان کی وزٹس کیے، اپنی جو میری پروفیشن کی ضرورت تھی اس کے لیے۔ تو میں وہاں تک بھی گیا کہ جہاں لوگ موت کی کوٹڑی میں بند ہوتے ہیں، میں نے ان کے سوتے ہوئے چہرے دیکھے کہ نوجوانوں کے 22 سال، 25 سال، 30 سال کے نوجوان جن کے چہرے پہ نہ خون تھا، نہ اس کی لالی تھی، اور وہاں پر موت سے پہلے کی مردنی چھائی ہوئی تھی۔ ایک ایک کوٹڑی میں 5 لوگ، 6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں لیٹنے کی جگہ نہیں ہوتی تو وہ قسطوں میں سوتے ہیں، قسطوں میں لیٹتے ہیں، باری باری۔ تو ان کی جو آنکھیں، بے جان آنکھیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ وہ جو ایک طیش کا لمحہ تھا کہ جب انہیں خوف خدا نہیں رہا تھا، اگر وہاں اس طیش کے لمحے میں انہیں خوف خدا ہوتا تو شاید آج وہ موت کی کوٹڑی میں بند نہ ہوتے۔ میں نے ان لوگوں کو جنہیں طیش میں خوف خدا نہیں رہتا بہت سی جگہوں میں دیکھا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جتنے فیملی پرابلمس ہیں، دیکھا ہمارے مسائل بھرے پڑے ہیں، لاکھوں مقدمات میاں بیوی کے درمیان عدالتوں میں ہیں، ان کا سبب کیا ہے؟ یہی طیش اور عیش۔ طیش میں جب آدمی ہوتا ہے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنے گھر والوں سے کیا سلوک کر رہا ہے، ان سے کیسے بیہیو کر رہا ہے، ان سے پیار سے بات کر رہا ہے، بچوں کو مار پیٹ رہا ہے، بیوی سے برا سلوک کر رہا ہے، بیوی کو مار پیٹ رہا ہے، اپنے سسرال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے والدین کو مس بیہیو کرتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے، خوف خدا نہیں ہوتا۔ اور پھر جب اس کی رسی کھینچ لی جاتی ہے پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے، اس پہ آدمی سوائے اس کے کہ اپنے لیے مغفرت کی دعا کرے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے ایسے بھی دیکھے لوگ کہ جن کے پاس بے پناہ دولت، ان کی شادی ہوئی اور انہیں وہ عیش میں پڑ گئے اور انہوں نے باہر پتہ نہیں کیا کچھ گل کھلائے، اور انہوں نے نہ صرف اپنا گھر برباد کیا، اپنی بیوی کو اپنے جیتے جی بیوہ کے طور پہ رکھا، اور پھر انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ بھی وہ سلوک کیا جو معاشرہ یتیموں کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ اور یوں جو برباد معاشرے اور برباد گھر وجود میں آتے ہیں تو ان کے پیچھے صرف یہی 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ عیش میں یاد خدا نہیں رہتی اور طیش میں خوف خدا نہیں رہتا۔ غالباً اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہمارے مذہب میں بھی کہ جو اللہ کے حقوق ہیں وہ تو خدا معاف کرے گا، لیکن وہ جو بندوں کے حقوق ہیں، جو انسانوں پر حقوق ہیں، ان کی معافی نہیں ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس کے پیچھے بھی یہی 2 باتیں کہ جب آدمی خدا کو بھولتا ہے تو وہ خلق خدا کو بھی بھول جاتا ہے۔ جب آدمی خدا کو نظر انداز کرتا ہے، نعوذ باللہ، تو وہ خلق خدا کو بھی نظر انداز کرتا ہے۔ جب وہ خدا کے احکامات کو نظر انداز کرتا ہے تو وہ خلق خدا کے حقوق کو بھی نظر انداز کرتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں چاروں طرف پامالی ہے انسانی حقوق کی، تو اس کے پیچھے بھی یہی 2 چیزیں ہیں کہ جو لوگ وہ حقوق پامال کر رہے ہیں، اگر وہ عیش میں ہیں تو انہیں یاد خدا نہیں رہی، اور اگر وہ طیش میں ہیں تو انہیں خوف خدا نہیں رہا۔
تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ. یہ گفتگو آپ کو کیسے لگی ضرور کمنٹس کیجیے گا, مجھے بتائیے گا کہ اس میں کیا کمی تھی اور کیا کچھ کہا جانا چاہیے تھا. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے اس چینل ٹوڈے ود حفیظ خان کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے, شیئر کیجیے دوستوں کے ساتھ کہ علم بڑھانے سے بڑھتا ہے. اچھی باتیں جہاں تک پہنچیں صدقہ جاریہ ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں اچھی ہیں اور جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو پریس کر دیا کریں آل پر جا کر, تاکہ وہ جتنے بھی ہمارے آنے والے ویلاگز ہیں نوٹیفیکیشن کے طور پر آپ کو اطلاع پہنچاتے رہیں. بہت شکریہ. اجازت دیجیے محمد حفیظ خان کو. فی امان اللہ.